الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے ماہ محرم اور اس کے تقاضے. محرم اسلامی تقویم اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ اس مہینے کو جو مقام اور رتبہ ملا ہے انسان اسے سمجھ لے. ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے صحیح مسلم کے اندر 1163، یہ حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے عظمت والا، فضیلت والا مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنے اسم جلال سے متصف کیا یا اپنے نام کی طرف منسوب کیا، جیسا کہ حدیث کا یہ لفظ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ. اس مہینے کا نام ہی محرم، یہ لفظ ہی بتلاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ قابل حرمت اور لائق عظمت مہینہ ہے. کلام مجید کے اندر ایک عمومی آیت ہے جو دلالت کرتی ہے کہ انسان اگر اللہ کی حرمتوں کا پاس و لحاظ رکھے گا، حرمت کو پامال نہیں کرے گا، حرمت کو حلت بنا کر کے معصیت میں تبدیل نہیں کرے گا،
تو اس کے لیے کچھ فوائد ہیں۔ 30 نمبر کی آیت ہو یا ایسے ہی 32 نمبر کی آیت ہو سورہ حج کی، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو لوگ رب العالمین کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بہتری ہے یا ان کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہے۔ آگے کی آیت میں کہا گیا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، رب العالمین کے علامات اور اس کی نشانیاں یا ایسے ہی جن چیزوں کو اللہ نے قابل عظمت بنایا، قابل حرمت بنایا، اگر ان کی حرمت کو انسان باقی رکھتا ہے، خلاف ورزی نہیں کرتا، حرمت کو پیروں تلے روندتا نہیں ہے، تو پھر دلوں کا تقوی اس سے ہی آتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ محرم یہی بتلاتا ہے کہ اس مہینے کی اپنے آپ میں بڑی قدر ہے، بڑی فضیلت ہے اور ایسے ہی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اب اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، چاہے اس گناہ کا تعلق انسانی زبان سے ہو یا پھر دوسرے اعضائے جسمانی سے۔ اس مہینے میں گناہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جب انسان محترم مہینے میں، حرمت والے مہینے میں گناہ کرے گا، جیسے حرمت والی جگہ ہیں، حرمت والے مہینے ہیں یا ایسے ہی حرمت والا دن ہے، جب انسان وہاں پر گناہ کرتا ہے تو دیگر جگہوں سے اس کا وہ گناہ سزا میں یا ایسے ہی جرم میں زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ 5550 صحیح بخاری میں کئی جگہوں پر یہ حدیث ہے، یہ ایک ریفرنس ہے جو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرمت کی بات کی تو آپ نے دن کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے، تینوں اعتبار سے حرمت کو بیان کیا۔ یعنی صحابہ سے آپ نے یہ پوچھا، جب آپ جیسا کہ عرفے کا لفظ بھی آتا ہے اور دوسرے مقام کا لفظ بھی آتا ہے، 10 ذی الحج ہے یا 9 ذی الحج ہے، حدیث کے اندر دونوں موجود ہے کہ ہم ابھی جس جگہ پہ ہیں کیا یہ جگہ قابل حرمت نہیں، یا پھر جس مہینے میں ہم ہیں وہ مہینہ قابل حرمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو جس طریقے سے قابل حرمت بتلایا، جیسے ایک انسان حدود حرم میں جائے اور وہاں جا کر کے کوئی جرم کرے، ظاہر ہے جب نیکی کے اعتبار سے اس کی نیکی کا رتبہ اور اس کی نیکی کا درجہ حرمت والی جگہوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح گناہ کرنے کا جو گناہ کی سزا ہے یا ایسے ہی گناہ حرمت والی جگہوں میں انسان کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی زیادہ دی جائے گی۔ ایک نماز جب مکے یعنی حدود حرم میں ایک انسان ادا کرے تو وہ 1,00,000 کے برابر ہو سکتی ہے، تو وہی حدود حرم میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ گناہ عام جگہوں میں کیے گئے گناہ کے برابر یا اس کے مساوی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک انسان جیسے حرمت کی جگہوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے اگر دن کو حرمت والا کہا گیا ہے تو اس دن کو بھی محترم سمجھنا ہے، مہینے کو حرمت والا کہا گیا ہے تو اس مہینے کو بھی محترم سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ سب سے افضل ترین روزہ اس مہینے کا ہے جو اللہ کا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نام و نہاد اہل اسلام کی طرف، یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے ابتداءً داخل ہوتے ہی حدیث میں کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، انسان اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے شیطنت نجاست کرتا ہے،
دین کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہی سارے اعمال یا افعال انجام دیتا ہے جس کی شدت سے کتاب اور سنت کے اندر مذمت بیان ہوئی ہے، چاہے نوحہ ہو، ماتم ہو، سینہ کوبی ہو، چہرے پر تماچے مارنا ہو، اور دوسری چیزیں جو بدعات اور خرافات کے نام پر ہم دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سب سے افضل ترین روزہ اگر کسی مہینے کا ہے رمضان کے بعد تو وہ محرم کا ہے۔ اور دیکھیے اگر اہل اسلام اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا تو اس کا اسلام کیسے معتبر ہوگا؟ جو ابھی ہم نے سنا کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، چہرے پہ تماچے مارنا، زبان سے جاہلیت کی دہائی دینا، یہ حدیث کے اندر بیان ہوا۔ 103 صحیح مسلم کا ریفرنس ہے، 934 یہ بھی صحیح مسلم کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس آدمی کا ہم سے یا پھر اہل اسلام سے کوئی رشتہ، کوئی واسطہ نہیں ہے جو نوحہ ماتم کے نام پر اپنے چہروں پہ تماچے مارتا ہے یا ایسے ہی سینہ کوبی کرتا ہے، زبان سے جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے۔ یہاں پر اسلام والے یہ سب کارنامے کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ محرم کی حرمت ہے اور یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، جبکہ حدیث بتلاتی ہے 1130 صحیح مسلم کا ریفرنس ایک بڑی حدیث ہے۔ ابھی ایک جملہ کہا گیا آپ کے سامنے، اگر اہل اسلام اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کرے گا تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے کامل طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث بتلا رہی ہے، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو فوجد الیہود، یہود کو آپ نے پایا کہ وہ اس مہینے کے 10ویں دن جو عاشورہ کا ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کیا جاتا تھا، جنگ و جدل نہیں کیا جاتا تھا، اگرچہ وہ لوگ محرم کو کبھی سفر بنا دیتے تھے، سفر کو کبھی محرم بنا دیتے تھے، آگے پیچھے اپنی طرف سے وہ کرتے تھے، اس کی مذمت ہے کلام مجید کے اندر جو آیتیں پڑھی گئی 36 کی اور 37 سورہ توبہ کی، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ لیکن یہ بات حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی ثابت ہے، زمانے جاہلیت میں مشرکین بھی اور ایسے ہی رسول اللہ جب مدینہ آئے تو اہل کتاب بالخصوص یہود بھی اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ کرتے تھے، اس مہینے کو محترم مانتے تھے، اس میں گناہ کرنے کو بڑا گناہ تصور کرتے تھے، اسی لیے 10 محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ دن کیوں قابل عظمت ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو؟ بتلایا گیا، یہیں سے یہ جملہ بھی ہم اور آپ کو دلالت کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو آپ خود سے ہی جان لیتے، سمجھ لیتے، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ آپ نے پوچھا کہ یہود اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور یہ دن جو 10 محرم کا ہے روزہ رکھنے کی وجہ اور علت، آج جو لوگ حرمت کا اعلان کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی محرم کو اپنے زعم و خیش کے مطابق، یعنی اپنے نظریے اور جو ان کی معلومات ہے اس نظریے اور اس معلومات کے تحت جس طریقے سے وہ محرم کی حرمت اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، ایک طرف ان کو دیکھیے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ 10 محرم کا روزہ بھی ہے یا پھر 10 محرم کا روزہ کس لیے رکھنا چاہیے۔ صرف کالے کپڑے پہن لینا یا ایسے ہی سیاہ جھنڈے لے کر کے حسن، حسین، فاطمہ، علی ان کے نام تحریر کروا لینا
اور پھر زبان زد عام یہ نعرہ لگوانا یا اپنی زبان سے اس نعرے کی تشہیر کرنا، یا حسین نعوذ باللہ، اور کھانے کھانا یعنی لنگر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے تعزیے ہوتے ہیں جہاں پر نعوذ باللہ سجدہ تک کیا جاتا ہے۔ حاجتوں کو تعزیے میں جو موجود ہے، چاہے وہ گھوڑے کی شکل میں ہو یا کسی کی شکل میں ہو، اس تعزیے کو قابل برکت مانا جاتا ہے، اس کا طواف تک نعوذ باللہ کیا جاتا ہے، اور حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے وہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو خرافات ہے، بدعات ہیں، دین کی سراسر مخالفت ہے، ایک نام و نہاد مسلم اپنے کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ محرم کا احترام ہے، اور یہی ہے جو محرم کے اندر بطور احترام انسان کو کرنا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف یہ حدیث بتلاتی ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتلایا گیا کہ یہ دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو دنیا کے سب سے بڑے ظلم کے پیکر، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سال نو اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ اس مہینے سے ہے جس مہینے میں یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ ظالمین ظلم کی کتنی بھی حد کو پہنچے اور کتنے بھی بڑا ظلم کے سرغنے یا ایسے ہی کتنے بھی بڑے ظالم بن جائیں، عاقبت انجام یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جیت انصاف کی ہوتی ہے، عدل کی ہوتی ہے، حق کی ہوتی ہے۔ دنیا کا بڑا ظالم فرعون اور فرعون کا لشکر اسی 10 محرم کے دن غرقیاب کیا گیا، سمندر میں ڈبایا گیا۔ انجى الله موسى وقومه، اسی 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی۔ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ تو ہم اسلامی سال کا جو مہینہ ابتدائی ہے اور جس سے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں، اس مہینے کا یہ بڑا درس ہے، یہ سبق ہے، اپنے آپ کو ظلم سے بچایا جائے، نہیں تو ظلم اگر حد کو پہنچے گا تو پھر رب العالمین اس کو مٹائے گا اور اس کا خاتمہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، حضرت موسیٰ نے اللہ کی شکر گزاری کے لیے کہ ان کو اور ان کی قوم کو ایک بڑے ظالم کے شکنجے سے نجات ملی ہے، بطور شکر روزہ رکھا۔ تو آپ نے یہ بھی کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى، ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہم حضرت موسیٰ سے توحید میں عقائد میں ایک ہیں، اس لیے ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ یہودیوں سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے ہوئے یہ روزہ رکھیں۔ لیکن آپ نے یہ بھی کہا حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا اور یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں، تو پھر جیسا کہ حدیث آتی ہیں 1134 صحیح مسلم کی، لَإِن بَقِيتُ إِلَى الْعَامِ الْمُقْبِلِ یا لَإِن بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال میں بقید حیات رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو میں 9 اور 10 2 دن ملا کر کے روزہ رکھوں گا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا یہودیوں کی مخالفت کرنا یا عین دین ہے، اور ان کی مخالفت کرنا ہی اسلام کی بڑی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ اب یہ بھی ہے جیسا کہ 652 نمبر کے ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا صلو فی نعالکم، جوتوں میں نماز پڑھو۔ اب ہم یہ جانتے ہیں یہ حکم کب آیا اور اس طرح کنڈیشن اور حالت کیسی ہے، جوتوں میں نماز کہاں پڑھی جاتی ہے۔ آج کل اس حدیث پر عمل کرنا شاق ہے یا ایسے ہی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، بہرحال یہ حدیث ہے، صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو فی نعالکم فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ، کیونکہ یہود جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے۔
جو اچھائیاں ہیں، عبادات ہیں، ان عبادات میں بھی یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ چہ جائے کہ جو ان کے شعائر ہیں، جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا تمدن ہے، اور اسلام اس پر نکیر بھی کرتا ہے۔ جیسے آج یہودی تہذیب، یہودی تمدن ہم اہل اسلام کا نعوذ باللہ شعار بن چکا ہے۔ ہم گفتار میں بھی ان کی نقالی کرتے ہیں، کردار اور اخلاق میں بھی ان کی نقالی کرتے ہیں۔ ہمارا لباس ان جیسا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے حرکات اور سکنات یہ بھی ہم انہی کی طرح کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی طرف وہ مائل ہوئے، دنیا دار وہ بنے، دنیا سے الفت و محبت انہوں نے کی، آخرت کو وہ بھولے۔ تو آج دیکھ لیجئے اہل اسلام کا ایک جم غفیر، ہم اور آپ زیادہ تر اہل اسلام آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، قبر اور حشر ان منزلوں کو، ان مرحلوں کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ ایمان کا دعویٰ ہے الایمان باللہ والیوم الآخر، یعنی آمنت باللہ والیوم الآخر ایک انسان نے دعویٰ کیا ہے، لیکن یہودیوں کی مشابہت میں، یہودیوں کی موافقت میں، یہودیوں کی مطابقت میں جیسے وہ دنیا دار بنے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، کتاب و سنت کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈالا یا پھر پیروں تلے رون دیا، نبیوں کی مخالفت کی۔ آج زیادہ تر اہل اسلام انہی کی روش پہ ہیں، انہی کے طرز پہ ہیں، انہی کے نہج پر ہیں، جبکہ ہم اور آپ کو شریعت یہ سکھلاتی ہے، یہ بتلاتی ہے کہ وہ کارنامے، وہ کام جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ایک انسان تلاشتا ہے، ایسے کارناموں میں بھی ایک انسان کو یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر کی ہے۔ قبلہ پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس کا تھا، تقریباً 16 مہینے یا اس سے زائد اسلام میں، اس امت میں بھی وہ قبلہ رہا، لیکن آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ بالآخر وہ قبلہ تبدیل ہوا۔ کیوں آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ قبلہ تبدیل ہو؟ اس لیے کہ وہ یہودیوں کا قبلہ تھا۔ ابھی ایک حدیث ہم نے سنی، جوتوں میں نماز پڑھنے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جوتوں میں نماز پڑھو۔ کیوں کی؟ اس لیے کہ یہودی یہ نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر روزہ ہی ہے، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، لیکن آپ نے مخالفت کا طریقہ اختیار کیا اور یہ کہا کہ اگر آئندہ میں باقی رہا 9 10 2 ملا کر کے رکھوں گا، تاکہ جو اچھے کام ہیں، عبادت کے کام ہیں، ان میں بھی ہم یہودیوں کی موافقت نہ کریں۔ چہ جائے جو غضبناک یا ملعون کام ہیں، مطعون کام ہیں، جن کے اوپر شریعت سرزنش سناتی ہے، یا ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول نے جن پر جزر و توبیق وعید بیان کی ہیں، ایسے کارنامے ہم محض اس وجہ سے کہ یہ ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ان کا وطیرہ ہے، ان کا اخلاق ہے، ان کا کردار ہے، انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ایک انسان اپنا اسلام اگر بچانا چاہتا ہے تو یہ سال نو کا پہلا مہینہ محرم کا، اس کے اندر بہت سے سبق ہیں اور ایسے اس کے اندر بہت سے درس ہیں۔ یہ ہجرت، جو واقع ہجرت ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے محرم کے مہینے کو محرم کے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، یا یہیں سے اسلامی سال کا آغاز کیا گیا۔ واقعہ کون سا بطور دلیل بنایا گیا؟ جو مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اسی کو بطور دلیل بنا کر کے محرم کے مہینے کو حضرت عمر کے زمانے میں جو صحابہ موجود تھے، ان کے اتفاق سے اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر بنانے کے لیے اس مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس مہینے میں ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوا تھا۔ اور آج دیکھیے ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو دنیا کی معمولی سی شے پر نیلام کر دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی وقعت اور حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دین اور اسلام کا مقام ہمارے یہاں ذرہ برابر نہیں ہے۔
اس لیے ایک انسان زبان سے یا پھر اپنے کردار سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بآسانی کرتا ہے اور اسی پر ہی مصر رہتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس کے یہاں اللہ کی حرمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ یہ اسلامی سال کا محرم کا پہلا مہینہ ہم اور آپ کو درس دیتا ہے مہاجرین، صحابہ اکرام، السابقین الاولین، جنہوں نے ہجرت کے نام پر وہ ساری قربانیاں دی کہ تاریخ میں ایسی قربانیوں کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. 88 نمبر کی سورہ توبہ کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے تعلق سے اللہ کہتا ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. اصل جو ہجرت ہے، ہجرت کا مطلب ہے ترک کرنا، چھوڑنا. اور کچھ حدیثیں آتی ہیں 1129 صحیح الجامع وغیرہ میں، مہاجر وہ ہے من ہجر الذنوب یا من ہجر الخطایا. سب سے بڑا یا سب سے افضل ترین مہاجر وہ ہے جو اپنے کردار سے گناہ نکالے. مسلم ایسا ہو کہ اس کے یہاں گناہ کم سے کم ہو، وہ گناہ نہ کرے، گناہ چھوڑے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ ان کے ترک کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ اکرام جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، مہاجرین، وہ گناہ کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ کیا پہنائیں گے؟ گناہ تو انہوں نے ترک کیا ہی کیا، اسی گناہ کی خاطر کہ شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کرنی، جس ذات نے پیدا کیا ہے اس کی ناشکری نہیں کرنی، اس کے حقوق دوسرے کے حوالے نہیں کرنے. اسی کی خاطر بچوں کو نیلام کرنا پڑا، بچوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. اولاد کی قربانی ہم اور آپ کبھی نہیں دے سکتے. اور پھر والدین کو ترک کیا گیا، سماج معاشرہ چھوڑا گیا، گھرانہ چھوڑا گیا، سرمایہ داری، سرداری، قیادت، سیادت، عیش و عشرت کی جو زندگی تھی وہ سب کچھ ترک کی گئی. واقعات بے شمار ہیں، ہم اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. یہ ہے پس منظر اسلامی سال 9 محرم کے مہینے سے اسلام کے آغاز کا. ہجرت اس مہینے میں ہوئی اور یہی پس منظر ہے کہ محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. ہم اور آپ کو یہ مہینہ سکھاتا ہے سب کچھ نیلام کیا جائے، سب کچھ قربان کیا جائے. کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. کیونکہ یہ دین جن کے حوالوں سے یا پھر جن کے بے تحاشا قربانیوں کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے نا، ہم جن کے مرہون منت ہیں اسلام قبول کرنے میں، ان کی بے دریغ اور بے لوث قربانیوں کی وجہ سے ہی آج ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے. اگر ہمارے اسلاف قربانیاں جان و مال کی نچھاور نہ کرتے، ایک ایک حدیث کے لیے جیسا کہ 2682 یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صرف رسول اللہ سے یہ حدیث صحابی جلیل ابو الدرداء نے سنی. ایک انسان مدینے سے دمشق شام تک گیا، پیدل گیا. کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ابو الدرداء آپ نے سنی ہے جو علم کی فضیلت میں ہیں، اس کی تحقیق کرنے کے لیے یا اس کی تصدیق کرنے کے لیے. آج ہمارا وہ مسئلہ آ جائے جس پر اسلام جاتا بھی ہو یا ایسے ہی ہماری زندگی سے اسلام نکل بھی رہا ہو، اتنے سارے وسائل ہیں، اتنے ذرائع ہیں، ان سب کے باوجود ہم اس مسئلے کی نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں، نہ اس مسئلے کے تعلق سے علماء سے بازگشت کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی ان سے پوچھتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں اسلام کا مقام اور اسلام کا رتبہ ہے ہی نہیں. یہ محرم کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجرت کا پس منظر ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو اسلام کا پہلا
مہینہ قرار دیا گیا اور یہیں سے اسلام کا کیلنڈر بنایا گیا یا اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ یہ ہم اور آپ کو درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں دیندار بننے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی اگر شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے تو ہمیں وہ قربانی دینی چاہیے۔ جو شخص اس طرح کا عزم اپنے سینوں میں زندہ رکھتا ہے، اپنے کردار کو اس طرح کی قربانیوں والا بناتا ہے، ان کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں۔ جیسا کہ آیت کا ریفرنس دیا گیا وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسوں کے لیے ہی اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ساری بھلائیاں ہیں، فلاح یابی کامیابی ایسوں کا ہی مقدر ہے۔ وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ انہی کے ساتھ ہے جو مال سے، جان سے اسلام بچانے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ یہاں اسلام لٹانے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی سے ہم اور آپ گریز نہیں کرتے۔ یہ تفاوت ہے، یہ فرق ہے۔ تو محرم کا مہینہ ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق بھی دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کی حرمت، جیسا کہ شروع میں ہم نے سنا، یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ زبان سے ہے، دوسرے اعضاء جسمانی سے ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ جو لوگ حضرت یزید ہیں یا ایسے ہی دوسرے ان کی آڑ میں اصحاب اکرام ہیں، حضرت معاویہ ہوں یا پھر تین خلفائے راشد حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ 351 ہجری میں معز الدولہ، جس نے بغداد کی سرزمین پر سب سے پہلے محرم کی حرمت کا لوگوں کو یہ درس دیا کہ یہ مہینہ ماتم کا ہے، سیاہ لباس پہننے کا ہے، اور جو زندگی ہے اس کو معطل کر دینے کا ہے۔ صرف ایک کام کیا جائے، نوحہ کیا جائے، ماتم کیا جائے۔ سارے بازار بند کر دیے گئے، ساری دکانیں بند کر دی گئیں، اور پھر جتنی شاہ راہیں تھیں یا روشن نمایاں جگہیں تھیں، وہاں پر یہ تشہیر کر دیا گیا کہ اس مہینے میں نوحہ کیا جائے گا، ماتم کیا جائے گا۔ اور اس کی آڑ میں کن کن کو مطعون کیا گیا؟ حضرت ابو بکر کو اشارتاً، کہ جنہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا یا پھر انتقال کے وقت یہ کیا وہ کیا۔ حضرت عمر پر لعن طعن۔ اور آج بھی جو لوگ حضرت یزید کی آڑ میں حضرت یزید کو کم، معاویہ کو زیادہ مطعون کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت یزید کے تعلق سے صحیح موقف جو علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان ان کے تعلق سے اگر اچھائی نہیں بول سکتا تو وہ غلط بیانی بھی نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف فرمان ہے، چاہے 1393 صحیح بخاری کا ریفرنس ہو، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ آپ مردوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ جس نے جو اپنی زندگی میں کیا وہ اس کو مل چکا، وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے اب اس کو مطعون کرنا، اس کو گالی دینا اور اس کو برا بھلا کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور 1982 جامع ترمذی کا ریفرنس ہے، ایسے ہی حدیث کے الفاظ ہے لا تسبوا الاموات فتوذوا الاحیاء۔ آپ اگر میت کو برا بھلا کہیں گے، مردوں کو برا بھلا کہیں گے، تو جو زندہ ہیں انہیں تکلیف ہوگی، اور پھر زندوں کے بیچ اختلاف رہے گا، انتشار رہے گا۔ حضرت یزید کے تعلق سے صحیح موقف یہی ہے کہ ان کو اگر ایک انسان صحیح نہیں کہہ سکتا، جبکہ مستند اور وہ روایتیں جو قابل تصدیق ہیں، بالکل صحیح ہیں، ان میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں، عبادت گزار ہیں، یا پھر
اہل بیت کی تکریم اور تعظیم کرنے والے ہیں۔ یہ شہادت بھی اسی گھرانے کی ہے جو گھرانہ اہل بیت کا ہے۔ حضرت حسین کے بھائی ہیں محمد ابن الحنفیہ، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی بہت معتبر تاریخ پر ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں صحیح سند کے ساتھ لکھی گئی ہیں کہ جب ان تک یہ بات پہنچی، کسی نے کہا نعوذ باللہ وہ شرابی ہیں، کسی نے کہا کہ وہ فاسق ہیں، کسی نے کہا وہ فاجر ہیں، تو تردید کی گئی۔ تردید کس گھرانے سے کی گئی؟ کس کی طرف سے کی گئی؟ جو خود اہل بیت سے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں محمد ابن الحنفیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے ان کے پاس، مکثت عندہ ایاما، کتنے دن رکے، انہوں نے ہماری خاطر کی، اور جتنے دن ان کے پاس رہے ان کو بہتر پایا، عبادت کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، سنت کی ملازمت کرتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی پابندی کرتے ہوئے، ہماری توقیر کرتے ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، جیسا کہ حدیثیں ہیں 3788 نمبر کی یا پھر 3786 نمبر کی، دو جگہوں پر جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہے۔ آپ کی وصیتوں میں سے یہ وصیت تھی جب آپ نے پوری امت سے کہا تھا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم فلن تضلوا، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز آپ نے بتائی تھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور کسی جگہ الفاظ آپ کی سنت کے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے ہم نے سنی ہوئی ہے، لیکن جو ریفرنس دیا گیا ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے اللہ کی کتاب، اسے مضبوطی سے پکڑنا، اسے اپنا امام بنانا، کیونکہ جنت تک یہ کتاب ہی لے کر کے جائے گی۔ اور وعطرتی اہل بیتی، جو میرا گھرانہ ہے، اہل بیت ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی توقیر، ان کی تعظیم یا ان کے ساتھ تکریم والا سلوک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اس گھرانے سے یہ شہادت ملتی ہے کہ حضرت یزید ملازم السنہ ہیں اور اہل بیت کی تکریم کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا اس کی عملاً وہ تصدیق پیش کرنے والے ہیں۔ اور صحیح بخاری کا یہ جملہ 2924 نمبر کا اور دوسری جگہوں پر کتنی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ پہلی جو بشارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اول جیش یرکبون البحر قد اوجبوا، پہلا لشکر جو سمندری ہوگا، سمندر کے ذریعے جائے گا جہاد کرنے کے لیے، ان کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ امام ابن حجر نے یہ حدیث لکھی، ابھی جو ریفرنس دیا گیا صحیح بخاری کا، کیونکہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، محلب جو امام ہیں ان کا قول بھی نقل کیا گیا، یہ بتلایا گیا یہ حدیث کہ جو سمندری لشکر ہے اور وہ جہاد کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، سب سے پہلا سمندری لشکر، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اس سے حضرت معاویہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت میں یہ لشکر جو بحری تھا، سمندری تھا، حضرت معاویہ کی قیادت میں گیا تھا۔ اور اسی حدیث کا یہ دوسرا جملہ، وَأَوَّلُ جَيْشٍ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورًا لَهُمْ، پہلا لشکر، پہلا ہی لشکر جو رومیوں کی سلطنت پر حملہ آور ہوگا، قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا، اس کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے بالاتفاق۔ خود امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے حضرت معاویہ کے فرزند یزید ابن معاویہ کی منقبت، یزید ابن معاویہ کی فضیلت پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ اہل بیت، آج جو لوگ اہل بیت کی تکریم اور اہل بیت کی تعظیم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، نعوذ باللہ، دیکھیے جیسے رسول کے ساتھ ہوا اور جس طریقے سے حضرت علی کے ساتھ ہوا، آج اہل بیت کے نام پر یا حسین یا حسین کرنے والے بھی وہی کر رہے ہیں۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں ہیں 3770 3770 اور اس کے بعد 3775 3775 جس میں یہ بیان ہے، اور اس کے بعد 3782 یہ 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسن اور حسین کے تعلق سے ہما ریحانتا من الدنیا، یہ میرے لیے دنیاوی اعتبار سے 2 پھول ہیں۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پھول کہیں یا پھر ایسے ہی اپنے سے زیادہ قریب کہیں، ایک حدیث میں حضرت حسین کی یہاں تک فضیلت ہے، انا من حسین وحسین منی من احبہ اللہ، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ سے نفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی یہ فضیلت بھی بیان کی۔ آج محبت کے نام پر جیسے رسول اللہ سے محبت کرنا عین ایمان ہے نا، رسول اللہ سے محبت کرنا یہ اصلاً اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت ہے، لیکن کیا جو لوگ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ربیع الاول میں بینر لے کر کے نکلتے ہیں یا پھر زبان سے اظہار محبت کے نعرے لگاتے ہیں، اور جس طرز جس نہج پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ حقیقی محبت ہے یا پھر بدعت ہے یا خرافات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر کے جبکہ وہاں پر شدت سے ممانعت ہے، زیادہ تر منع کیا جاتا ہے، دور دراز ہو کر کے دور جا کر کے اور قبر رسول کی طرف چہرہ کر کے جو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یہ محبت رسول ہے۔ جبکہ 144 النصیحہ نام کی کتاب ہے جس کی تخریج کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو عبادت کی جگہ مت بنانا یا بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے۔ محبت کے نام پر ان کی قبر کی پرستشی کرنے والے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ جگہ پہ نہیں جا سکتے جہاں پر ممانعت ہے تو دور دراز جا کر کے کرتے ہیں، یا پھر جہاں بآسانی کر سکتے ہیں اپنی ہی مسجد میں نماز پڑھ لی، لیکن تھوڑے ترچے ہوئے اور ان کا یہ گمان ہے یا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو محبت رسول کے دعوے کرنے والے جس طریقے سے بدعات اور خرافات کا لبادہ اوڑھتے ہیں، یہاں پر حضرت حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی ویسے ہی بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، کیونکہ محبت یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین کی قبر پہ جا کر کے سجدہ کیا جائے یا پھر نعوذ باللہ یا حسین کا نعرہ لگا کر کے وہ ساری صفات ان کے حوالے کی جائے جو اللہ کی خاص صفات ہے، یعنی برائی دور کرنی ہو یا پھر ایسے ہی جلب منافع کسی چیز کا حصول ہو تو ایک انسان حضرت حسین کو پکارے۔ آج جو لوگ بھی حضرت حسین کی عزت کرنے یا پھر ایسے ہی ان کی تعظیم کرنے یا ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بینر لے کر کے نکلتے ہیں، وہ ان کو بشر سے نکال کر کے نعوذ باللہ جو الہی اوصاف ہیں ان اوصاف سے متصف کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور یہ ان کے والد کے ساتھ بھی ہوا، حضرت حسن اور حسین کے والد۔ ایک حدیث آتی ہے 3017 صحیح بخاری میں، حضرت عباس کہتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک قوم لائی گئی، عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکار سبائی قوم، حضرت علی نے کیا کیا ان کے ساتھ، فحرقہم، زندہ جلایا۔ کیا کیا؟ زندہ جلایا۔ خلیفہ تھے اور کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اگرچہ عبداللہ ابن عباس نے اس حدیث میں کہا کہ میں ہوتا تو ان کو منع کرتا کہ یہ عذاب نہیں دینا چاہیے، لیکن وہ بھی بہت حدیثیں جانتے تھے، یا پھر خلیفہ کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ ان کو کیسی سزا دینی چاہیے، اور اس حدیث کے پس منظر میں یہ بھی لکھا گیا شارح حدیث کی طرف سے آگ کا عذاب دینا منع ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے، یا پھر اگر حرام بھی ہے تو جو خلیفہ وقت ہوتے ہیں وہ کچھ فیصلہ اپنی طرف سے لے سکتے ہیں۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا
جو حضرت علی کی موجودگی میں ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا رب نعوذ باللہ علی ہے، جو مانگنا ہے علی سے مانگیں گے، عبادت علی کی کریں گے، سجدہ علی کے سامنے کریں گے، رکوع علی کے سامنے کریں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کو جب پتا چلا ان کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں، کس کے نام پر؟ محبت کے نام پر، حضرت علی سے الفت کے نام پر، یا ایسے ہی موافقت اور مطابقت کے نام پر کہ ہم سب سے زیادہ ان کے موافق ہیں، ہم سب سے زیادہ ان کے معاون ہیں۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، حضرت علی نے بطور تعذیب زندہ آگ میں جلایا۔ ان کے فرزند کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی خانقاہ ہے حضرت حسین کی، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ طواف بھی ہوتا ہے، اور جو اوصاف اللہ کے ہیں وہ سارے اوصاف نعوذ باللہ حضرت حسین کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تعزیہ جو تعزیہ داری ہے، اس میں بھی صرف حضرت حسین کی، حضرت حسین گھوڑے کی شکل میں جس گھوڑے پہ سوار تھے، جو ان کا عقیدہ ہے، گھوڑا بٹھا کر کے یا پھر کچھ اور ڈال کر کے طواف کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین کو وہ مقام دیا جاتا ہے نعوذ باللہ جو اللہ کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا مقام بیان کیا، جیسا کہ حدیثیں ہیں 73 نمبر کی صحیح الجامع کی، سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک انسان جنت میں تب تک جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ توحید اس کے ساتھ نہ اچھے جائے، کہ جو جنت میں شہزادہ بنایا جائے، سارے نوجوانوں کا سردار بنایا جائے۔ کیا یہ فضیلت کم ہے؟ یہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بغیر توحید کے، بغیر اتباع رسول کے، بغیر شریعت کی علمبرداری کے ایک انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں شہزادے کا مقام پا لینا یا پھر جنت میں نوجوانوں کا سردار بن جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جو لوگ بھی محبت حسین کے دعوے دار ہیں نا، یا حسین کے جو نعرے لگاتے ہیں، ان سے التماس یہی ہے، پہلے حضرت حسین کا دین پڑھیں، حضرت حسین کا منہج پڑھیں، حضرت حسین کون تھے۔ آج لوگوں کو یہ نہیں پتا حسین کن کے بیٹے ہیں، دادا تک کا نام نہیں معلوم ہے، اور پھر شہادت ٹھیک ہے وہ ایک سانحہ ہیں، بہت دل سوز ہے اور بہت ہی المناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا بے دردی سے۔ لیکن کس لیے آئے تھے، کتنی تعداد میں آئے تھے، کیا شرطیں رکھی تھیں، کون کون حضرت حسین کے ساتھ تھے، کتنے لوگ شہید ہوئے، روزہ 10 کا رکھنا ہے کیوں رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں پوچھ لیں۔ جو لوگ بھی اس مہینے کی حرمت کا اپنے خیش یا اپنے نظام کے مطابق اعلان کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا، انہیں صرف یہ پتا ہے کہ شربت کی شبیلیں لگانی چاہیے یا پھر ایسے ہی کالے کپڑے پہننے چاہیے، یہ پکوان ہیں پکنے چاہیے، یہ کھانا ہے کھانا چاہیے اور لوگوں کو کھلانا چاہیے۔ تو جو حضرت حسین کا منہج نہیں جانتے، حضرت حسین کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، وہ ان سے سچی اور حقیقی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بدعات اور خرافات کے نام پر محبت کا طریقہ اختیار کیا، ویسے ہی اس مہینے میں نوحہ ماتم کے نام پر اور زبان سے یا حسین کے نعرے لگا کر کے بدعات خرافات کر کے حضرت حسین سے محبت کا اعلان کیا گیا، جبکہ یہ سراسر دین کے مخالف ہے اور سراسر دین کے متضاد ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اس مہینے کے سبق کے تعلق سے تھی، آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اگر انسان اپنی زبان سے اس مہینے میں گناہ کرے گا، کسی کی عزت کر رہا ہے لیکن بالمقابل کسی کی توہین کرے گا، تو پھر وہ اس مہینے کی حرمت پامال کرے گا۔ ہم کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا آپ دفاع کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، دفاع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی سے ان کو کمتر کر رہے ہیں۔ حدیث ہم کو بتلاتی ہے جب تک کسی کو برا کہنے پر دلیل یا ثبوت پیش نہ کیا جائے، آپ اس کی برائی کا دفاع کرتے رہیے۔ 1931 جامع ترمذی کی، من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جو دنیا میں اپنے بھائی سے لگے گئے الزامات کا دفاع کرے گا۔ یزید کو یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، یہ کہا گیا، دلیل کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ دلیل نہیں دے سکتے اور بناتے ہیں کافر نعوذ باللہ، بناتے ہیں ابلیس نما، یا پھر کہتے ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں یہ ہیں وہ ہیں،
تو اہل ایمان کو تعلیم دی گئی ہے۔ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے ان الزامات کا ہمیشہ دفاع کرنا چاہیے جن الزامات کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ الزامات کا دفاع کرنا یہ اتنا بڑا فائدے کا سودا ہے، دوزخ کی آگ سے اللہ ہمارا دفاع کر دے گا۔ جو اپنے بھائی پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کرے گا، جن الزامات کا ثبوت نہیں ہے، ایسے شخص سے اللہ دوزخ کو دور کر دے گا، اس کے چہرے پر دوزخ کو اللہ حرام کر دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اس مہینے کی حرمت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو عملی جامہ پہنانے کے توفیق و سعادت